السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. کل تقریباً شام کے ٹائم نا ڈونلڈ ٹرمپ کی آئی ایک ٹویٹ ٹروتھ سوشل پہ، وہی جس طرح وہ اپنا میسج پورا پیغام لکھتے ہیں، اور وہ دیکھ کے پڑھ کے میں چونک گیا. میں کہا یہ ٹرمپ صاحب پھر دوبارہ سے شروع ہونے لگے. انہوں نے لکھا یہ کہ آج رات مطلب کل کی رات ہم ایران کو دوبارہ ہٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے اینٹی ایئر کرافٹ سارے اور میزائلز اور ان کی بیسز اور نیوی اڑا کے رکھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی جزیرہ خرق کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اب خرق کے اوپر ہم پورا مکمل قبضہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جس طرح وینزویلا والا سسٹم چل رہا تھا نا سارا، اب وہی ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ. یہ تو ہو گئی بات، سب چونک گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی کیا جو اپنا بیان دیں اور اس بیان سے ایسا بدلیں کہ آپ کے ابھی تو صبح یہ کہہ رہے تھے، شام یہ کہہ رہے تھے. اچھا جی آپ کو بتائیں، پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے مؤخر کر دیے، حملے مؤخر کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں معاہدے کے تو بالکل قریب ہے اور میں سائن نہیں کروں گا، جے ڈی وینس کو بھیجیں گے وہ سائن کرنے. یہاں تک بات انہوں نے کر دی. دوسرا آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے تمام نکات پر اکارڈنگ ٹو امریکہ اتفاق ہو گیا. متعلقہ فریقین نے منظوری دے دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات بھی ہمیں سوشل میڈیا میں بتائی ہے اپنے پوسٹ کے ذریعے کہ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی، بحرین، کویت، اردن اور مصر نے ان تمام نکات سے اتفاق کیا ہے، جبکہ معاہدے پر دستخط کی تاریخ اور مقام کا جلد اعلان کیا جائے گا. اس سے پہلے وہ دھمکی لگا رہے تھے، اب وہ یہ بتا رہے ہیں. امریکی صدر نے ایران کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کے بعد گزشتہ رات حملوں کا فیصلہ موخر. اچھا جی، وہ تھوڑی دیر بعد جب وہ پہلے تو دھمکی والی ٹویٹ آئی، اس کے تھوڑی دیر بعد جناب ایک اور ٹویٹ آئی وہی لمبی سی. اس پہ انہوں نے لکھا کہ ابھی تو جو ہماری بات چیت ہو گئی ہے جناب، اب ہم یہ جو حملہ ہے نا یہ موخر کر رہے ہیں. فاکس نیوز کو انٹرویو دیا صدر ٹرمپ نے اور کہا کہ ایران سے تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہو سکتا ہے. ایرانی حکام ہتھیار ڈالنے کے لیے سفید جھنڈا لہرا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بڑی طاقت ہے اور ہم یہ بات مانتے ہیں. مطلب انہوں نے کہہ دی، اپنے دل کی بات کہہ دی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کس وجہ سے معاہدہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ رہا ہے. چاہتے ہیں جی وہ سفید جھنڈا لہرا دیں، سرنڈر کر دیں. اب ایران کیوں سرنڈر کرے بھائی؟ سرنڈر کرنے کی تو ان کی پوزیشن میں ہی نہیں. انہوں نے تو ایسا دن میں تارے دکھائے امریکہ کو. اور اس ٹائم تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیڈلی نیڈز ڈیل، اور جس طریقے سے وہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس معاہدہ ہو میں دستخط کروں. انہیں ایک جیت کی ضرورت ہے. وہی کہہ رہے ہیں ہم ہار مانتے نہیں، امریکہ بڑی طاقت ہے جی. اور ساتھ اور انہوں نے کہا کہ جھوٹا میڈیا کہے گا کہ ایران بہت بڑی فتح ایران کو حاصل ہوگی. ساتھ ساتھ وہ میڈیا کو بھی اچھا سا ایک رگڑا لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ایران کو مار رہے ہیں ہم، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا فاکس نیوز کو. فضائیہ اور دفاعی نظام بھی ختم ہو چکا ہے ایران کا. امریکی طیارے تہران کی فضا میں اڑ رہے ہیں اور ایران کے پاس 20% سے بھی کم میزائل رہتے ہیں. سن لیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. ہاں جی. Greatest deal in history. They could wave the white flag of surrender. They could say, we surrender. The United States is the greatest power. They could say it loud and clear, and the fake news would say it was a great victory for Iran. It's the craziest thing I've ever seen. We're killing them. It's killing them. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft. You know, we're flying planes over the middle of Tehran. آگے یقین آپ لوگوں کو خود ہی سن لیا نا آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اب ایران کا اس پہ کیا رد عمل ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی مفاہمتی معاہدے کی منظوری کے دعوے کی تردید کر دی ہے. وہ کہہ رہے تھے نا بات ہوئی ہے ایرانی قیادت سے، اس کی تردید کر دی ہے. فارس نیوز نے ایران کی مذاکراتی ٹیم کا موقف کیا ہے وہ جاری کیا، جس میں بتایا کہ ایران نے کسی معاہدے کی منظوری نہیں دی اور کسی ابتدائی معاہدے کے متن کی بھی منظوری نہیں دی. یعنی کہ وہ معاہدہ حتمی شکل تو کیا اختیار کرے گا، ابھی تو اس پہ کہتے ہیں نا ڈرافٹ کی شکل میں بھی وہ ہمارے اس کی کوئی منظوری نہیں ہم نے دی. ٹرمپ تو پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بس جب سے سیز فائر ہوا تب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں. جے ڈی وینس جاتے ہیں پاکستان سے غصے میں بھی آ گئے. اچھا وہ مزید آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات میں تاخیر پر امریکہ کے صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ شدید غصے میں ہیں اور ایران پر حملوں کا انہوں نے حکم دیا تھا. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب حملے کا سبب تو اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی بتایا گیا، لیکن پس منظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مایوسی اور بڑھتا ہوا غصہ بھی تھا اور یہ خیال بھی رکھا گیا کہ حملوں سے جانی نقصان نہ ہو تاکہ معاہدے کا امکان مکمل طور پر ختم نہ ہو. بڑی گیمز کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. کیا یہ معاملہ چلے ذرا ہم بھی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دفاعی تجزیہ کار. تھینک یو سو مچ وقار صاحب. مجھے لگتا ہے میں ڈیجا وو ہونے لگتا ہے مجھے کہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں باتیں.
ڈونلڈ صاحب سیمز ویری ڈیسپریٹ ٹو ہیو این ایگریمنٹ ود ایران. ایران کہہ رہا ہے جی ابھی تو ابتدائی نکات ہی پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے, تو یہ حتمی کی کہاں سے بات آ گئی ہے؟ یہ میوزیکل چیئرز ہے, یہ کیا ہے؟ مجھے ذرا بتائیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج خود اعلان کر رہے ہیں ساری باتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدر. I think I agree with you. اگر non-seriousness دیکھی جائے on part of President Donald Trump تو آپ کو سولے کے انالیسس کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایکچولی 3 اینٹیز انوالوڈ ہیں وار میں ڈائریکٹلی. اس میں ایران ہے, اسپیشلی IRGC, اسرائیل میں نتنیاہو ہے, اینڈ دین از ڈونلڈ ٹرمپ, اور تینوں ہائیلی انپریڈکٹیبل ہیں. سو دیٹس وائی جو کریٹیکل انالیسس ہے, سیریس انالیسس جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے. میں تو اس کو ایز اے سرکس دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ڈیلی بیسس پہ. بٹ آئی تھنک دس وار ہیز کاسٹ اے لاٹ ان ٹرمز آف US ملٹری پریسٹیج جو ہے ریجن میں بری طرح ڈینٹ ہوئی ہے. جو اسرائیل کا ہیجمنی کا ایک بہت بڑا ہوا کھڑا کیا وہ ڈینٹ ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کاسٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کلوزنگ کی طرف جائیں گے, لیٹس سے دے آر ٹاکنگ آف ایکسٹینڈنگ سیز فائر, اور ایک پروسیس شروع ہوگا جس میں امن کا معاہدہ ہو جائے گا, تو اس میں پھر وہی والی بات جو پہلے ہم نے ریپیٹ کی تھی کہ پوسٹ ٹو میں آپ نے بھی وکٹری ڈکلیئر کر لی. اور یہ جو اگر آپ دیکھیں ٹرمپ کا جو ریٹورک ہے, لیٹس سے اگر 20 لائنز کی اگر ٹویٹ ہے تو اس میں 2-1 لائنیں کام کی ہوتی, باقی سارا ریٹورک نظر آئے گا. ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. تو آئی تھنک دس ول کنٹینیو, اور ہوپ فلی ایسے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی, لیکن اٹ از ہائیلی انپریڈکٹیبل, اور اس پہ آئی تھنک حتمی کمنٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آئی تھنک ٹرمپ کا جو بیسیکلی ڈیلی کی ٹویٹس ہیں. یو سو رائٹ کہ اس کے اوپر اب کریٹیکل انالیسس ہم کیا ہی کریں. مطلب سیریس بات اب آپ ہم جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بیانات دے رہے ہیں, بات کر کے مکر جاتے ہیں, بات کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں, تو کیا اس کے اوپر سیریس بات کی جا سکتی ہے؟ بٹ یہ جو یورپ جا کر معاہدہ سائن کرنے والی بات ہے, یہ کس حد تک سیریس بات ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن جو مفاہمتی معاہدہ ہے ایران کے ساتھ وہ JD وینس جا کے میری طرف سے سائن کریں گے, اور یورپ میں شاید کسی جگہ جا سکتے ہیں وہ. اس میں آئی تھنک اگر کوئکلی 3 سینیریوز ڈسکس کریں دین آئی کم ٹو اٹ کہ ابھی لیٹس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لیٹس وی بلیو کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دے آر ویری کلوز, اور ڈپلومیٹک ایفرٹ دیکھیں انڈر لائننگ چل رہی ہے. پاکستان کی بہت بڑی ایفرٹ رہی ہے, اس میں انہوں نے بڑا ایکنالج بھی کیا پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو. پھر ریجن آیا تھا, ریجن از فیڈ اپ آف دس وار. ابھی جب یہ شوٹنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں, اس میں پھر کمرشل ایئر لائن ڈسرپٹ ہوئی, شپنگ ڈسرپٹ ہوئی ہے, اور اس میں ہم دیکھا کہ بھارت کے نا ٹینکرز پہ اٹیکس میں, اس پہ مجھے ٹائم دیجیے گا کہ ضرور بات کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, بیکاز دیٹ از اگین کنیکٹڈ ٹو دس کرائسس. اور پھر آ جاتا ہے کہ اوور پوری دنیا سے تنگ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم مان لیں کہ جی امن کی طرف JD وینس جہاں مرضی جا کے سائن کرے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ویسے ایک فونی وار ہے, اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ شاید ایک نورا کشتی ہے, اور دنیا کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. آپ یو نو مینیپولیٹ پرائسز آف آئل اینڈ گیس, اور شاید انڈر لائننگ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں ہو جائیں گی, بٹ استعمال ٹھپ تو. اور تیسرا ہے کہ خدا نخواستہ واقعی جو زائنسٹ لابی ہے اسرائیل میں یا نیو کونز ہیں امریکہ میں, اور کسی حد تک انڈین جو چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایک بڑی لڑائی شروع. تو یہ آئی تھنک 3 سینیریوز ہیں, ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیٹس سے کہ یہ ہوگا. پھر ابھی آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے آئی تھنک ان کیس پیس جو ہے فائنل شیپ لیتا ہے, وی شوڈ ویلکم اٹ, جہاں مرضی جا کے سائن کریں, بٹ آئی ایم شیور پاکستان کا اس میں ایک بہت بڑا رول رہے گا. ہاں ایک چیز اور بتائیے گا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے بڑی خاموشی میں یہاں بات کروں گی, جو بحیرہ عمان میں آئل ٹینکر بھارتی جو شپ ہے اس پر اٹیک ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے. نئی دلی کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا, مودی خاموش, جے شنکر خاموش, کوئی ری ایکشن نہیں آیا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, خاموشی کیوں ہے؟ بس یہ کیا ہے انہوں نے کہ اپنے امریکی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر لیا ہے, تو بس یہ اتنی کارروائی ہوگی؟ جی آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا مجھے ٹائم ضرور دیجیے گا. اچھا یہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں فلیگز آف کنوینئنس. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی جو 3 شپس ہٹ ہوئے اس میں 2 پلاؤ کے ہیں. پلاؤ از اے اسٹیٹ, بڑا چھوٹا سا آئلینڈ ہے پیسیفک میں. پلاؤ کی ٹوٹل GDP ہے $320 ملین, اور یہ جو شپس ہیں شاید جو ہے نا $100 ملین کا تو یہ شپ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری ڈوبیس ٹریڈ ہے. بھارت یہ کر رہا تھا جو چلاکی, آئی تھنک 3 چیزیں ہو رہی تھیں. جب سے رشیا یوکرین وار شروع ہوئی اور سینکشن لگی رشین آئل پہ, تو انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے آئلینڈ سے فلیگز آف کنوینئنس لے لیتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شپ اڈانی کا ہے, جھنڈا اوپر پلاؤ کا لگا ہوا, نیچے دبا کے جو ہے نا آپ ٹریڈ کر رہے ہیں انلیگل, اور اس میں کچھ آئلینڈ ہیں جن کو لیٹ سے چھوٹ ہے. تو اس کے اندر ایک تو کرمنل ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس کی جو ہے, اور یہ آئی تھنک US کی پوری سینکشن رجیم ہے جو دیکھتی ہے. اور اس میں 119 شپس اور ویسلز انڈیا کے پچھلے 3 سال میں مائنڈ یو سینکشن ہو چکے 119, اور یہ 3 تو ابھی سامنے آئے جب ہٹ ہوئے.
تو اس کا مطلب ہے کہ اڈانی صاحب ہو گئے, موڈی صاحب ہو گئے, ایک انٹرپرائز ہے اینڈ دے ڈونٹ وانٹ کہ اس پہ ڈسکشن ہو. دیٹس وائی اتنا میک رسپانس تھا. اس میں اگر بھارتی مارے گئے ہیں اور یہ 4th لارجسٹ نیوی ہے اور یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا نزدیک, بھیجیں پھر ایئر کرافٹ کیریئر گروپ کو جا کے, تو ادھر وہاں پہ ان کی میرے خیال ان کو سانپ سونپ جاتا ہے, بیکاز جے شنکر نے خود کہا تھا جی بڑی اکانومی سے ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن ساتھ ساتھ یہ 2 نمبر کاروبار ہے, اس کے اندر نارکو اسمگلنگ ہے, اس کے اندر ریسرچ انالیسس ونگ کا بہت سارا کام ہے. بیکاز آئی تھنک ابھی 15,000 تو صرف ٹریپڈ ہیں گلف میں بھارت کے جو کمرشل میری ٹائم کے لوگ ہیں. تو ہر شپ پہ آپ دیکھیں گے اگر 40 کا کرو ہے تو 39 انڈین ہوں گے, اور پھر یہ کہیں گے یہ ہمارا نہیں ہے. ابھی جب لوگ مارے گئے بیچارے تو انفارچونیٹ ابھی جا کے عوام نے رونا شروع کیا کہ وائی ڈونٹ یو اون اٹ. یہ میرے خیال میں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی آئی تھنک امریکہ نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ آپ کی چلاکیاں جو ہے 3 سال چلتی رہی, ناؤ ول اسٹارٹ ہٹنگ. ابھی یہ نہیں کہ صرف سینکشن ہے تو آپ پہ جرمانہ ہوگا. سو آئی تھنک اس پہ بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے. یہ فلیگز آف کنوینئنس کو جو مس یوز کر رہا ہے بھارت, اور دیٹس وائی فارن آفس نے کہا جی کہ اس نے مینشن کیا ہے آئی تھنک جو جسوال صاحب ہیں کہ جی یہ تو سینکشن شپ ہے. بھائی سینکشن شپ ہے تو 24 انڈین پھر اس پہ کیا کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ ڈرامہ ابھی ایکسپوز ہو گیا ہے. اور پھر یہ اسپائنگ کرتے ہیں, دے ڈو نارکو ٹریفک. آپ کو پتا ہے کہ اڈانی از ناؤ ہولڈنگ آلموسٹ 60% آف انڈین پورٹس, اور وہاں پہ آئی ڈونٹ نو کیا 2 نمبر کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں دنیا کے سامنے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور بھارت کی عوام ابھی پوچھ رہی ہے کہ جی آپ جو ہے پھر کیا کریں گے. مطلب اتنی بڑی نیوی ہے تو آپ اگر لوگوں کو ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا تو عمان نے ریسکیو کیا. سو دس از آئی تھنک سم تھنگ وچ نیڈ لاٹ آف ڈسکشن. رائٹ, ٹھیک ہے وقار صاحب. لیکن یہاں پہ ایک بات میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے, وہ مفاہمتی معاہدہ ہوگا, اس کے بعد پھر جنگ نہیں ہوگی, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں وہ معاہدہ کتنا پائیدار ہو سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل نے بھی لبنان کے ساتھ متعدد معاہدے کیے پچھلے دنوں میں, سیز فائر کیا, اور اگلے ہی دن حملہ کر دیا, اور وہ ان کافی معاہدوں کی کافی بات چیت کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی شریک تھے. تو ایران تو ڈے ون سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پائیدار, کوئی اوتھینٹک کانکریٹ کوئی ضمانت لا کے دے, پھر ہم جا کے سائن کریں گے. اگر ہو بھی جاتا ہے معاہدہ, آپ کو لگتا ہے طویل المدتی معاہدہ ہوگا؟ دیکھیں آئیڈلی تو یہ ہونا چاہیے, اور ابھی جو آئی تھنک اتنا ڈریگ ہو رہی شاید یہ وجہ ہے کہ اس میں ڈیٹیل ڈسکس کی جا رہی ہے. بیکاز اگر یہ روٹین بن جاتی ہے کہ اگلے سال پھر جو ہے کوئی وائلیشن ہو جائے اور لڑائی شروع ہو, تو پھر آئی تھنک نہ تو گلف میں کاروبار ہو سکے گا, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ چل. اب دیکھو انسرٹینٹی سب سے آئی تھنک انفارچونیٹ کہہ لیں ہوتا ہے اس کا ریزلٹ. بیکاز آپ کو فرض کریں آپ نے یہاں سے فلائی کرنا ہے, اوور گلف جا رہے ہیں, یورپ یا ٹرکی جا رہے ہیں, اور پتہ چلیے ڈائیورٹ ہوگی. سیم از ٹرو فار شپنگ. تو اسی طریقے سے اور بے شمار کاروبار ہے, کھاد کا ہے, اس کے علاوہ دنیا نے ٹریول کرنا ہے, کروزر چلتے ہیں, اینڈ دین دا ریجن ہیز ٹو کم ٹو نارملسی. تو میرے خیال میں جو چائنیز ہیں, رشین فیڈریشن ہے, ریجن اور انٹائر ورلڈ وانٹس کہ آپ نارملسی کی طرف جائیں, تو ہونا تو یہی چاہیے. لیکن چونکہ زائنسٹ لابی ہے اسرائیل کی, جو ہمیشہ شرارت پہ بیسڈ پالیسی رکھتے ہیں, کیوس پہ بلیو کرتے ہیں, اینڈ دے تھنک دے کین گیٹ اوے ود اٹ, سیم ایز نیو کونز ہے. تو شاید جو ہے اس پہ آئی تھنک کوسچن مارک رہے گا, ود ہوپ کہ یہ پرماننٹ ہو. بیکاز ایران بھی چاہے گا, اور ایران کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. IRGC شوڈ آلسو ریئلائز کہ آپ نے اگر حل کی طرف جانا ہے تو یہ پھر فونی وار جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پورے ریجن کو آپ نے لیٹس سے تینوں سائڈوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے فار نو فالٹ آف دیم. تو اس چیز کو ختم کریں اینڈ لیٹس موو ٹورڈ نارمل چیز ہو, آنا جانا ہو. اور اس میں ایران کا بہت زیادہ فائدہ ہے. دے کین انکریز دیئر ٹریڈ. صرف آئل اینڈ گیس میں آئی تھنک $40 بلین کا ہے ابھی. دے کین ٹیک اٹ ٹو مور دین $100 بلین ان اے ایئر. عوام کو فائدہ ہے, سینکشن ہٹے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ وقار صاحب, بہت شکریہ.